اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ تقوی والے جو ہیں ان کو جب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہتے ہیں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور پھر جو لوگ بھلائی والے ہیں، احسان والے ہیں، نیکی والے ہیں، ان کے لیے بھلائی ہے، اچھا بدلہ ہے، اچھی جزا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا گھر ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ جنتیں ہیں، باغات ہیں رہائش والے، جس میں وہ داخل ہوں گے، ان کے درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کے لیے وہاں پر ہر نعمت ہوگی، جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ متقین کو، پرہیزگاروں کو بدلہ دیتا ہے، جزا دیتا ہے۔ کہ وہ لوگ ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، ان کو فرشتے جب روح قبض کرنے آتے ہیں نا ان کے پاس، تو ایسی حالت میں آتے ہیں کہ یہ پاکیزہ ہوتے ہیں، شرک سے پاک، کفر سے پاک، گناہوں سے پاک، برائیوں سے پاک، پاکیزہ عادت، صاف ستھری حالت، محرمات سے بچے ہوئے، ممنوعات سے بچے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے جب یہ آخر وقت دن آتا ہے تو اس حال میں آتا ہے۔ فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو فرشتے بھی آ کر ان کو سلام کہتے ہیں، ان کو سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ نے تم کو سلام بھیجا ہے، السلام علیکم۔ پھر کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے بدلے۔ جنت اللہ کے کرم سے ملنی ہے، لیکن بدلے جو ہے اعمال کے وہ درجات ہوں گے جنت کے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو کافر نہیں مان رہے، بڑے دلائل دیکھ کر بھی، پہلی قوموں کے حالات سن کر بھی، حال ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں روح قبض کرنے کے لیے، پھر مانیں گے۔ پھر تو ماننا کسی کام نہیں آئے گا۔ یا فرشتے عذاب لے آئیں، اور یاتی امر ربک، رب کا حکم آ جائے، تمہارے رب کا، تمہاری موت کا حکم آ جائے، یا عذاب کا حکم آ جائے، عذاب آ جائے تم پر، تو پھر مانو گے، پھر کیا فائدہ اس کا؟ ہمارا یہ ان کا یہ کام ہے نا، یہ نیا نہیں ہے۔ ذالک فضل من قبلہم، اس سے پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں، پہلی قوموں میں بھی ایسا ہوا، نبیوں کی مخالفت کی، حق کو نہ مانا، توحید کو نہ مانا، اللہ کو نہ مانا، انکار کیا قوموں نے، پھر کیا ہوا؟ عذاب آ گیا ان پر، بڑے بڑے سخت عذاب آئے۔ کسی قوم کو ڈبو دیا گیا، ساری کی ساری قوم کو دریا میں، کسی قوم کے لیے پورے زمین پر پانی آ گیا، کسی قوم کے اوپر پتھر برسا دیے گئے، کسی قوم کے اوپر آگ برسا دی گئی۔ تو یہ سب ان کے لیے عذاب جو ہے کیوں آئے؟ اس لیے نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا، کہ اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچایا، عذاب سے نہیں بچایا۔ حق کو مان لیتے، نبیوں کی بات کو مان لیتے، نبیوں کی غلامی اختیار کر لیتے، فرما بردار ہو جاتے، تو آگ سے بچ جاتے، دوزخ سے بچ جاتے، عذاب سے بچ جاتے۔ لیکن ان کو ان کی برائیوں کا بدلہ ملا۔ اصابہم سیئات ما عملوا، جو
جو کام کرتے رہے اس کا ان کو برا بدلہ ملا۔ وہاں کب ماں کا یستہزئون، تو جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے نا اسی نے آ کے ان کو گھیر لیا ان کو جب وقت آیا۔ اب یہ جو مکہ والے کافر ہیں ان کو چاہیے کہ مان لیں، ان خبروں کو سن کے اپنا آپ بچاؤ کر نہیں کرتے تو پھر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔